السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان نے سانہ 9 مئی پر مشروط معافی مانگنے کا اعلان کر دیا۔ آخر کیا وجہ ہوئی کہ عمران خان کو اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے 15 ماہ لگ گئے؟ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد علیمہ خان کے اہم بیان نے ملکی سیاست میں ہلچل پیدا کر دی۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی کلوز سرکٹ کیمروں کی فوٹیج سامنے لائی جائے۔ اگر تحریک انصاف کے لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث پائے گئے تو نہ صرف معافی مانگوں گا بلکہ ان کو پارٹی سے نکال کر سزا بھی دلواؤں گا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے جب عمران خان کا یہ بیان آیا تھا کہ ملک میں کہیں بھی پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے، پھر چاہے وہ احتجاج GHQ کے سامنے ہی کیوں نہ کیا جائے۔ ناظرین، عمران خان کے آج مشروط معافی مانگنے کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے، کیونکہ 48 گھنٹے قبل DG ISPR نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ فوج اپنے 7 مئی کے بیان پر قائم ہے جس میں 9 مئی والوں سے معافی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے کے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے معافی مانگنے کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ CCTV فوٹیج جو ہے انہیں دکھائی جائے، اور CCTV فوٹیج میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ملوث پائے گئے تو وہ اس سلسلے میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ آج سے چند دن پہلے IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے مجھے ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا ان تمام واقعات کی CCTV فوٹیج موجود ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا تھا، سنیے گا ذرا۔ ایک اور اعتراض جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس سیف سٹی کے کیمراز کی جو ہے فوٹیج اس بارے میں، تو خان صاحب کہتے ہیں کہ کدھر ہے وہ CCTV کیمراز کی فوٹیج، کیوں نہیں اس کو دکھاتے؟ تو کیوں نہیں دکھاتے آپ لوگ؟ بالکل ہمارے پاس وہ تصویریں ٹائمنگ کے ساتھ موجود ہیں۔ اندر کے جو بندے ہیں وہ گرفتار ہوئے، اندر سے گرفتار ہوئے، اچھا، ان کے تمام کے واٹس ایپ گروپس، ان کے انسٹا، ان کے تمام موجود ہیں۔ عدالت میں سارے بندے سارے ثبوتوں کے ساتھ پیش کیے جا چکے ہیں۔ اچھا، اور جو فرد جرم وغیرہ آئی ہوئی اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں اٹیچ کی جاتی ہیں۔ جب کراؤڈ سویل ہوا وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ آرمی ہاؤس کی طرف چلنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ وہاں سے چلنا شروع ہوتے ہیں 4 سوا 4 کے قریب، اور ٹائمنگ ساری سیف سٹی کے کیمراز میں ہے، اور یہ تمام چیزیں ویڈیو میں موجود ہیں۔ وہاں پہ آپ کو جو سیاسی لیڈر ہیں ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ یہ پلانٹ گجرانوالہ میں بھی ہے، پہلے ان کا پلاننگ ہے، آگے خواتین ہے، اس کے بعد دوسرے پیٹرول پمپ والے بندے ہیں، توڑ پھوڑ والے بندے ہیں، یہ ساری ویڈیوز میں موجود ہیں۔ اچھا، دیر آئے درست آئے، غیر مشروط یا مشروط معافی کا اعلان بھی ملکی سیاسی صورتحال میں ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے۔ اب ملکی ادارے آگے بڑھ کر 9 مئی کی CCTV فوٹیج عمران خان کو فراہم کریں یا کسی عدالت میں پیش کریں۔ عمران خان نے تو لچک کا مظاہرہ کر دیا ہے، کیا دوسری جانب سے بھی ایسی ہی سوچ پائی جاتی ہے؟ کیا آج کے اہم بیان کے بعد حکومتی ایوانوں میں بھی سب اچھا کی گونج سنائی دے گی؟ اسی موضوع پہ مزید بات کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف سے ان کی رہنما کنول شوذب صاحبہ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون سے ان کے رہنما نہال ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور سینئر تجزیہ کار صحافی حسن ایوب صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ حسن ایوب صاحب، آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ پچھلی دفعہ جب میرے پروگرام میں تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جی معافی تلافی تک جو ہے وہ بات جاری ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ معافیوں کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن آج انہوں نے مشروط معافی کہی ہے کہ جی مجھے CCTV فوٹیج اگر آپ دکھا دیں تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب کیا CCTV فوٹیج خان صاحب کو دکھا دی جائے گی اور ایشو ریزالو ہو جائے گا؟ لیکن آپ یہ بات تو مانیں نا کہ اس ٹائم اس پروگرام کے جو پینلسٹ تھے ساتھ، انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا تھا، اور اس سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب نے بھی اتفاق نہیں کیا تھا۔ میں تو کافی عرصے سے یہ بات کر رہا تھا، لیکن بہرحال دیر آئے اور درست آئے، وہ بات ہے۔ دیکھیں، خان صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے CCTV فوٹیجز والا، وہ تو میری سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ جو بہت سی فوٹیجز جو ہیں وہ تو ٹیلی ویژن چینلز نے اشتہارات کے طور پر بھی چلائے، پھر ڈاکومنٹری کی صورت میں بھی جو ISPR نے جاری کی تھی 50 منٹ کی، اس میں تو وہ تمام چیزیں CCTV فوٹیجز، چاہے وہ میاں والی ایئر بیس ہے، چاہے وہ جناح ہاؤس ہے، وہ CCTV فوٹیجز تو اس کا حصہ تھی، لیکن خان صاحب نے وہ نہیں دیکھی۔ تو اس کے لیے میں PTV سے درخواست کروں گا، کیونکہ جیل کے اندر تو صرف PTV آتا ہے، اور خان صاحب کا آج کل ایکسیس صرف پاکستان ٹیلی ویژن تک ہے، تو PTV کے پاس تو وقت ہی وقت ہے۔ تو PTV جو ہے وہ کم از کم 5 سے 10 مرتبہ اس ڈاکومنٹری کو بار بار چلائے، اور 2-4 دن تک جو ہے نا ہر روز 10 مرتبہ چلائے، تاکہ جو ہے نا وہ خان صاحب اس ڈاکومنٹری کو دیکھ سکیں۔ ویسے بھی جیل میں خان صاحب کے پاس بھی وقت ہی وقت ہے، دیسی ککڑ جو ہے ویسے بھی ان کو جو ہے وہ مل رہا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے۔ تو دیسی گھی میں بھنے ہوئے دیسی ککڑ کھائیں،
اس کے بعد وہ ڈاکومنٹری دیکھیں, ٹریڈ مل کے اوپر ایکسرسائز کریں, جان بنائیں, اور پھر ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے اوپر جو الزامات ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, وہ اب خود فیصلہ کر لیں خان صاحب کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے یا نہیں. ویسے جو میرے ساتھ میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں کنول جوزف صاحبہ, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. شی از اے جینون پولیٹیکل ورکر, شی از ناٹ اے پیراشوٹر. جس طرح صحافت میں بھی بہت سے پیراشوٹرز ہیں اور اس طرح سیاست میں بھی بہت سے پیراشوٹر ہوتے ہیں, تو کنول جوزف صاحبہ جو ہے وہ پیراشوٹر تو نہیں ہے, شی از اے ورکر. لیکن یہ بھی اس آئی ایس پی آر کی ریلیز کردہ ڈاکومنٹری کا حصہ ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. جی کنول جوزف صاحبہ جو 50 منٹ کی ڈاکومنٹری ریلیز کی تھی آئی ایس پی آر نے لاسٹ ایئر, یہ اس میں موجود ہے, اس کا حصہ ہے. نہ صرف یہ, شہریار آفریدی صاحب ہیں, سنم جاوید صاحبہ ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, اور دیگر لوگ ہیں, بہت سے کارکنان ہیں. اس میں حسان نیازی صاحب ہیں, اور حسان نیازی صاحب کا تو تعلق پاکستان تحریک انصاف سے شاید نہیں ہے, یا ہے, آئی ڈونٹ نو. کیا وہ خان صاحب کے بھانجے ہیں یا نہیں ہیں, وہ علیمہ خان صاحبہ کے بھانجے ہیں یا نہیں ہیں, پتہ نہیں, شاید ان کا تعلق ہوگا شاید پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, کہ وہ کور کمانڈر کے یونیفارم کے ساتھ کیا کر رہے تھے, کس طرح اس کو لہرا رہے تھے. تو کچھ چیزیں ہیں خان صاحب کو شاید علم میں نہیں ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن سے کہ بار بار کم از کم دن میں 10 مرتبہ پاکستان ٹیلی ویژن وہ آئی ایس پی آر کی جو ڈاکومنٹری ہے وہ ضرور پلے کرے. میں ذرا کنول خان صاحب بھی وہ ضرور اپنا جو ہے نا پی ٹی وی آن کریں تاکہ وہ دیکھ سکیں. یہ کنول جوزف صاحبہ, یہ کہانی اگر یہاں تک آ گئی ہے تو یہ کہانی تو 9 مئی جب ہوا تھا, 10, 11, 12, 13 مئی, اسی دن خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے فوٹیج دکھا دیں تو میں معافی مانگ لوں گا. تو فوٹیج تو بہت فوٹیج ہے, آپ نے حسن صاحب کی گفتگو سنی, فوٹیج تو دکھائی جا سکتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ منصور. دیکھیے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے گراس روٹ لیول کا جو جینوئن ورکر ہونے کا اعزاز ہے اس سے نوازا ہے, اور ساتھ جو مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں ڈاکیومنٹری کا حصہ ہوں, تو یہ بھی ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں آئی ایس پی آر کا کہ مجھے بھی انہوں نے اس اعزاز سے نوازا. نہ صرف اس اعزاز سے نوازا تھا بلکہ اور بھی مجھے بہت سارے اعزازات ملتے رہے ہیں. مثلا مجھے ریاستی دہشت گرد ہونے کا اعزاز ملا, پھر مجھے باغی ہونے کا اعزاز ملا, پھر مجھے پاکستان سے اسکاٹ لینڈ بھگوڑی ہونے کا بھی اعزاز ملا اس پچھلے 14 مہینوں میں. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضرور کہوں گی, آپ کے پروگرام کے اندر یا 1-2 اور پروگرامز میں اس طرح کی بات چیت بھی ہوئی کہ میرے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے, مجھے بھاگنا پڑ گیا ہے. تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ نہ میں کبھی بھاگی ہوں نہ میں کبھی بھاگوں گی. 11 مئی سے لے کر آج تک میرا پاسپورٹ بھی بلاک ہے اور میرا نام بھی ای سی ایل میں ہے. تو میں صاحبہ صرف ایک چیز کی ذرا وضاحت, آئی ہوپ یہ کامنٹ میری طرف سے نہیں ہے کبھی آپ کے لیے آیا, اور نہ میں کبھی اس طرح کے کامنٹس کرتا ہوں سیاستدانوں. نہیں, آپ کی طرف سے نہیں آیا, آپ نے بالکل نہیں کبھی ایسا کامنٹ کیا, لیکن پھر میں نے جواب میں اس پہ ٹویٹ کی تھی کہ میں کہیں نہیں بھاگی ہوں, میں یہیں موجود ہوں. دوسری بات یہ کہ جہاں تک ڈاکیومنٹری کا انہوں نے ذکر کیا, دیکھیں, اور میں پرسنل اس کے بعد میں آتی ہوں جو آپ نے ڈسکشن کی ہے, تو میں تو 18 کیسز بھگت رہی ہوں جی, جو صرف اور صرف ہیں ہی اے ٹی سی سے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ کیسز اور ہیں جس میں مجھ پہ 780 بھی لگائی گئی, آرمی ایکٹ بھی لگایا گیا ہے, 4 کیسز میرے پہ فیصل آباد میں بنائے گئے ہیں, 14 کیسز میرے پہ راول پنڈی میں بنائے گئے ہیں, اور 18 کیسز کی میری ضمانت اس لیے کنفرم ہے کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی فوٹیج ہے, نہ ان کے پاس کوئی جیو فینسنگ کی رپورٹ ہے, نہ میرے کوئی وائس نوٹ ہے, نہ میری کوئی کیا کہتے ہیں کوئی ویڈیو ان کے پاس موجود ہے. الزامات بہت ہیں, اور الزامات بھی کوئی تھرڈ پارٹی لگاتی رہی, پروگرامز میں بات کرتے رہے. سو اس طرح کے معاملات ہیں. پروٹیسٹ ہم نے بالکل کیا, ڈی چوک پہ میرا سر پھاڑا گیا, مجھے مارا پیٹا گیا پولیس کی طرف سے, اور وہ میری ٹویٹر پہ ابھی تک میری جو 9 مئی کی رات کی ویڈیو ہے وہ میں نے لگائی ہوئی ہے. سو اس کے علاوہ جو بھی کیسز ہیں وہ بھی میں بار بار عدالتوں سے رجوع کر رہی ہوں, اور خان صاحب کی معافی پہ ذرا بات کر لیں. جہاں تک جی میں اس پہ آ رہی ہوں. دیکھیں, اگر آپ 9 مئی کے بعد 9 مئی کو جس طرح رینجرز نے خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے جس طرح گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے, بایو میٹرک کرانے وہ گئے ہوئے تھے, اس کے بعد پورے ملک میں پروٹیسٹ ہوا, اور پیسفل پروٹیسٹ. پی ٹی آئی نے کبھی توڑ پھوڑ کی نہ سیاست کی ہے, نہ عمران خان نے ہمیں کبھی کسی پروٹیسٹ کرنے کا یا اس طرح کے پروٹیسٹ ہم نے ہمیشہ کیے ہیں, اور پیسفل پروٹیسٹ ہمارا رائٹ ہے, وہ ہم کریں گے. جب اس طریقے سے گھسیٹ کر لے جایا گیا تو ایک انریسٹ کریٹ کیا گیا, اور وہ غلط تھا, وہ بعد میں پروو ہوا. 12 مئی کو آپ کی سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی کہ غلط طریقے سے ابڈکشن کی گئی تھی, اغوا کیا گیا تھا, اور نیب نے اگر اس طریقے سے اریسٹ کرنا تھا تو وہ وارنٹ گرفتاری دکھاتے اور پراپر طریقے سے اریسٹ کر کے لے کر جاتے. سو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے 12 مئی کے بعد ہمیشہ جب بھی بات کی 5 اگست سے پہلے تک, وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے, ان کا پہلے دن کا موقف ہے, آج کا نہیں ہے,
کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائیے, اس پہ انکوائری کریں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارا جو معاملات ہوئے یا معاملات جو توڑ پھوڑ یا آگ کی طرف گئے, یہ کیسے گئے. انہوں نے میاں والی کی بات کی, میرا ایک کنول صاحبہ مجھے اجازت دیجئے, یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج کا بار بار بات کی جا رہی ہے, حسن صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے. اگر موبائل فون سے فوٹیج بنی ہوئی ہے, فار ایگزامپل میں ایگزامپل آپ کے سامنے, ایک موبائل فون سے فوٹیج بنی ہوئی ہے, ایک آدمی ہمیں جنا ہاؤس کے اندر کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے, کور کمانڈر ہاؤس کے اندر کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ فریج یا وہ مور اٹھا کے لے کے جا رہا ہے یا کوئی اور ڈیکوریشن کا پیس اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور اس کی فوٹیج بنی ہوئی ہے, از دیٹ انف ایویڈنس اور ناٹ کہ ہاں جی یہ بندہ اندر گیا تھا, یہ جنا ہاؤس کے اندر گیا تھا. منصور مجھے ایک منٹ دیجیے گا, مجھے ذرا بات کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں آپ کے یہ اتنے ہائی پروفائل, میرے والد صاحب آرمی میں تھے, میں کور کمانڈر ہاؤسز میں جاتی آتی رہی ہوں, اور یہاں پہ میں یہ ڈکلیئر کروں, بتا دوں, جنرل امجد شعیب میرے والد کے کورس میٹ ہیں, تو میرے لیے کسی کور کمانڈر ہاؤس میں یا کسی اور ہاؤس میرے لیے کبھی شجر ممنوع نہیں رہا. مجھے بہت سارے کور کمانڈر ہاؤسز میں جانے کا ایکسس رہا ہے, اور اس کو فلیگ سٹاف ہاؤس کہتے ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ اس کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے. میں نہیں گیا کبھی. آپ کبھی نہیں گئے, میں جاتی رہی ہوں, میرا تو بچپن کینٹ میں گزرا ہے, تو میں اس لیے بتا سکتی ہوں آپ کو کہ وہاں جانے کے لیے کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں, کہ اندر سے جب تک اجازت نہیں ملتی آپ بیریئر تک نہیں کراس کر سکتے. دین دیر آر سی سی ٹی وی فوٹیجز, سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہوتے ہیں, کیمراز ہوتے ہیں, سیکیورٹی ہوتی ہے. تو آپ اگر کوئی موب جاتا ہے تو موب بغیر سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر چلا گیا, واپس آ گیا, ویئر از سی سی ٹی وی فوٹیج؟ That is not the question. کنول صاحبہ آپ ایکچولی ایک ایڈمنسٹریٹو سوال کر رہے ہیں. نہیں, ایک منٹ, میں اس گفتگو کو, ہوتا ہے نا, مجھے اس پہ بات کرنے دیں. بڑا آپ مجھ سے چلیں آپ ایک منٹ جنا اس کو سائڈ پہ رکھیں, ایک منٹ آ جائیے ذرا. میرا سوال یہ نہیں ہے, کیونکہ میرے پہ جی ایچ کیو بھی نومینیٹ ہوئی نا, مجھے ایک منٹ دیجیے. جی ایچ کیو میں آپ کے حوالے سے سوال نہیں کر رہا, منصور مجھے پلیز بات, میری بات ایک منٹ سن لیجئے, آپ پھر کنٹینیو کیجئے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ ایک ایڈمنسٹریٹو سوال کر رہی ہیں, آپ ہمیں گفتگو کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں کہ جی روکا کیوں نہیں, وہاں پہ کیوں نہیں تھی, وہاں پہ سیکیورٹی کیوں نہیں تھی, ہمیں کیوں نہیں روکا. ایک طریقہ کار ہے. نہیں, آپ نے ایگزامپل ایکچولی یہی دی ہے, آپ نے ایگزامپل بھی یہی دی ہے. میرا سوال کچھ اور ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ایک موبائل فون سے بنی ہوئی فوٹیج پی ٹی آئی کے بندے کی, جس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے, جو پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا عہدیدار ہے یا اس کا فالوور ہے, اور اگر وہ ہمیں جنا ہاؤس کے اندر کوئی چیز اٹھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے یا کوئی چیز بھگاتا ہوا لے کے جا رہا ہے, کیا یہ قابل جرم ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یا نہ میں صرف مجھے جواب دے دیجیے. نہیں, ہاں نہ میں کیسے جواب دوں. یہ آئین ہے نا آپ کا, یہ بتائے گا کہ اس کا جرم اس کے مطابق کس لیول کا ہے. اچھا, کیا اس کو آپ ابڈکٹ کر لیں گے اور اسے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے اور پھر 14 مہینے آپ رکھیں گے, کبھی اس کے ناخن کھینچیں گے, کبھی اسے مارے پیٹیں گے, بٹ کسی کورٹ آف لا میں اس کی ٹرائل نہیں ہوگا. That is a separate crime. مجھے یہ بتائیے, جی ایچ کیو That is a separate crime. No, it's not a different crime. ایک منٹ, آپ ایک آگ لگانے, انتشاری ٹولہ کہنے, مار پیٹ, تشدد کی جو سزا ہے اس کو آپ ملٹری کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. کنول صاحبہ ایک بات بتائیے, آرگومنٹ اگر کمپلیٹ نہیں کرنے دیں, منصور مجھے آپ بات پوری کرنے دیں. آپ نے مشروط معافی کی بات کی, کنول صاحبہ یہ ڈسکشن اسی طرح ہوگی نا, بات ہوئی, مجھے وہ کمپلیٹ کرنی ہے. مجھے ایک بات بتائیے, میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں. ایک ڈاکو ہے, کچے کا ڈاکو ہے, میں ایگزامپل آپ کے سامنے, یہ مت سمجھے گا میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو کچے کا ڈاکو کہہ رہا ہوں, میں ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک کچے کا ڈاکو ہے, وہ پکڑا جاتا ہے, پولیس اس کو لے کے جاتی ہے, کھیتوں میں لے جا کے اس کا پولیس مقابلہ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, پولیس مقابلہ کر دیتی ہے, پوری دنیا کہتی ہے غلط ہوا اس کے ساتھ, اس کا پولیس مقابلہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو کورٹ آف لا میں پیش کیا جانا چاہیے تھا, اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. میں اس بات کے اوپر آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے تیار ہوں, میں اس بات پہ کھڑے ہونے کو تیار ہوں کہ اس کو اس طرح نہیں ابڈکٹ کرنا چاہیے تھا, نہیں کڈنیپ کرنا چاہیے تھا, لیکن کچے کا ڈاکو ہی کھلائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ چونکہ اس کا پولیس مقابلہ ہوا ہے تو اس لیے آپ یہ کہیں کہ کچے کا ڈاکو نہیں. میں اس کو ایگری نہیں کری, مجھے اگر آپ بات کمپلیٹ کرنے دیں گے تو پھر بات آگے چلے گی. دیکھیں بیچ میں جب آپ انٹرپٹ کر دیں گے. جی, مجھے آپ نے سی سی ٹی وی کی بات کی اور مشروط معافی کی بات کی, تو میں اس کو ذرا پہلے پوائنٹ کلیئر کروں, اور پھر حسن صاحب نے بہت سارے الزامات لگائے, میں اس پہ بات کروں گی. انہوں نے میاں والی کے جہاز کی بات کر دی, جنا ہاؤس کی بات کر دی. بات آگ لگانے کی ہو رہی تھی. آگ لگانا, انتشار پھیلانا, اندر توڑ پھوڑ کرنا اور پہنچ جانا, اور وہ جو دکھائی جاتی ہیں فوٹیجز, وہ جو فیس کورڈ دکھائے جاتے ہیں, اس کے تو بہت سارے محرکات ہیں. میں آپ کو جی ایچ کیو کی بات کر رہی ہوں. جی ایچ کیو کی اتنا بڑا ادارہ ہے ملک کا, جی ایچ کیو میں کیا باہر سی سی ٹی وی نہیں لگا ہوا؟ کیا دکھا سکتے ہیں کہ کون سے لوگ گئے, کس نے توڑ پھوڑ کی؟ آپ کی عدالت نے ججمنٹ دی ہوئی ہے,
راولپنڈی نے ججمنٹ پاس کی, میرے اوپر چلاتے رہے کتنا عرصہ کہ وہاں کوئی خاتون انوالو نہیں تھی, نہ اندر گئی ہے. آپ کو پتہ ہے جی ایچ کیو کا گیٹ کس جگہ پہ ہے؟ صدر کی ایک سامنے چرچ ہے, مین روڈ ہے, مین شارع ہے, وہ کوئی آئسولیٹڈ جگہ نہیں. مجھے بتا دیں, میں نے اس آئین میں بہت چھانا, میں کیونکہ آئین کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں, پڑھتی رہی ہوں, یہ کہ اگر آپ کسی پبلک پلیس پہ کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے ایون جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کریں تو کیا وہ ایسا کرائم ہے کہ جس پہ آپ کو انتشاری ٹولہ کہا جائے گا, آپ کے اوپر سیاسی طور پہ بین لگایا جائے گا, آپ کے لیے زندگی تنگ کر دی جائے گی؟ تو اگر آپ نے ایک پارٹی کے لیڈر کو اٹھایا ہے اور پرامن احتجاج کرنے لوگ نکل رہے ہیں اور پرامن احتجاج ہی کر رہے ہیں, بیچ میں آپ کے لوگ انفلٹریٹ ہوئے ہیں. ایک منٹ حسن دیکھیں, پرامن تو کہا تھا, مطلب منصور صاحب سے پوچھ لیں پرامن تھا یا نہیں تھا. دیکھیں اب بہت سارے لوگ بیچ میں آئے, اچھا میں ذرا دوبارہ آتا ہوں جی, نہیں ایک منٹ ہے نا, نہیں بڑی دیر ہوگی, نہال ہاشمی صاحب ویٹ کر رہے ہیں, ہم نے بھی وہ فوٹیجز دکھائی, میں سن لیجیے نا, ہم نے بھی وہ فوٹیجز دکھائیں جس میں سرکاری ٹرک ہوئے یا دوسرے گاڑیوں سے لوگ اتر کے آئے ہیں اور وہ مار پیٹ کر رہے ہیں, آگے لگا رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. سو ان اور وہ جن آپ مور اٹھانے والا بچہ بیچارہ تو غائب ہے. اس کے بعد جو اگر آپ نے وہ خواتین کی بات کریں تو وہ تو بیچاری جیلیں کاٹ کر آ گئی. یہی تو بات کریں کہ بھائی جو کورٹ کے حساب سے, جو آئین اور قانون کے مطابق جتنی ان کی سزا بنتی تھی آپ ضرور دیں, لیکن آپ کہیں گے جی آگ انہوں نے لگائی, نو. میاں والی کا جہاز واز میڈ آف میٹل, وہ کسی ماچس سے یا تیلی سے جلنے والی چیز نہیں تھی, اس کے اوپر کوئی اسپیشلائز قسم کے کیمیکلز یوز کیے گئے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس دن پی ٹی آئی سے ہٹ کر ایسے انتشاری لوگ بیچ میں شامل کیے گئے جنہوں نے یہ سارے معاملات کر کے پی ٹی آئی کے اوپر یہ سارا کچھ تھوپا ہے. ہمارا یہ موقف ہے. اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی بیکاز ہی واز abducted, وہ اندر تھے, انہوں نے تو کوئی انسٹرکشن نہیں دی, نہ انہوں نے کسی کو کہا کہ جا کے کرو. ان کے اوپر بھی 9 مئی کے آج تک کیسز بنائے جا رہے ہیں. میں ذرا نہال ہاشمی صاحب سے سوال کروں جی, میں ذرا نہال ہاشمی صاحب سے, نہال ہاشمی صاحب مجھے ادھر بھی امپلیکیٹ کیا ہے, میں ابھی آ رہا ہوں, یہ ملک کا آئین اور قانون اس چیز کی جی میں ابھی آ رہا ہوں. نہال ہاشمی صاحب, یہ کون ہے کیمیکل والے سر, یہ کیمیکل والے بندے کون ہیں جن کے ہاتھ میں کیمیکل تھا؟ انہوں نے کہا کیمیکل لگا کے آگ لگائی گئی, یہ ماچس سے نہیں جلتی بھائی جان, یہ ماچس سے نہیں آگ لگ سکتی. بتائیں کیمیکل والے کون تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور بھائی, بیشتر باتیں تو حسن ایوب صاحب نے کر دیا. جب حسن ایوب صاحب باتیں کر رہے تھے اور آپ ان سے کر رہی تھیں اور بیچ میں محترمہ آ گئی, تو مجھے وہ پرانے فرسٹ ورلڈ وار کی ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک میراثی کے پاس جاتے ہیں فوجی بھرتی کے لیے, تو انہوں نے کہا جب یہی حالات آ گئے ہیں تو پھر کمپرومائز ہی کر لو. تو میں پورا لطیفہ نہیں سنانا چاہتا ہوں. اور پھر میں جب سن رہا تھا آپ سب کی باتیں, تو مجھے لگا کہ واقعی جس شخص نے بھی یو ٹرن کا خطاب دیا ہے عمران خان کو, وہ کمال سوچ بچار کے ساتھ دیا تھا. وہ ہر چیز پہ کھڑے نہیں رہتے ہیں, اپنے کارکنوں کو, سپورٹروں کو, عہدیداروں کو ایک سائٹ پہ کر کے خود یو ٹرن کر کے کہیں اور نکل جاتے ہیں. تو پھر ایک کوشش ہے یو ٹرن کرنے کی, اور وہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو لوگ سیلفش ہوتے ہیں, خود غرض لوگ ہوتے ہیں, فرسٹریٹڈ لوگ ہوتے ہیں. اگر کہیں پہ کسی کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرا ایکٹ ٹھیک تھا یا غلط تھا, تو وہ اپنے پرنسپل سٹینڈ پہ کھڑا رہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی جتنی بھی شواہد ثبوت, یہ کیا ضرورت ہے دکھانے کی؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیا پورے پاکستان نے نہیں دیکھا؟ کیا تمام چینلز نے نہیں دکھائے؟ کیا سوشل میڈیا میں ایس ایم ٹی میں بھرا نہیں پڑا تھا؟ ان کو پتہ ہے, مگر وہی پھر وہ بات ہے کہ پھر کمپرومائز ہی کر لو. نہال صاحب, میں معذرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ یو ٹرن کے تانے وہ دے جس نے خود کبھی نہ مارے ہوں. آپ کی جماعت نے بھی بڑے یو ٹرن مارے ہوئے ہیں. میرا صرف اکثر بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کوئی لچک دکھا رہے ہیں, سر کوئی لچک دکھا رہے ہیں, تو اس ملک کی بہتری کے لیے بڑا لیڈر ہی نہیں ہے جو یو ٹرن نہ لے. تو سر وہ کوئی لچک دکھا رہے ہیں نا, کوئی لچک دکھا رہے ہیں. ہر عظیم لوگ یو ٹرن لیتے ہیں. جی سر وہ لچک دکھا رہے ہیں, ملک و قوم کی خاطر تھوڑی سی لچک دکھا رہے ہیں. آپ تانے تشنے دیتے رہیں, لیکن اگر چیز ریزالو ہو رہی ہے تو سر اس کو ریزالو ہونے دیں. وہ ملک اکٹھا ہو جائے گا, پولرائزیشن ختم ہو جائے گی, اس میں کیا برا ہے؟ سر میں آپ کو ایک بات بڑا کلیئر بتا رہا ہوں, چیزیں ریزالو ہو چکی ہیں. کس طرح؟ دیکھیں جو لوگ کلپٹس تھے انہیں پکڑ کے, آپ مجھے بولنے دیں نا, وہ دے آر ان دا جیل. $190 بلین جو ہے, $1 ملین, وہ اس کا 9 میں سے کیا تعلق ہے؟ اس میں فیس کر رہے ہیں عمران خان صاحب ٹرائل, اس کا 9 میں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا میرے بھائی.
جو انہوں نے جرائم کیے ہیں، قومی جرائم کیا ہے یا انفرادی جرائم کیے ہیں، خان صاحب اس میں ابھی تو 9 مئی کا شروع ہی نہیں ہوا ہے ٹرائل، تو یہ ڈائیلاگ کیا کریں؟ ڈائیلاگ ان کو کرنا ہے، وہ عدالت میں اپنے وکیلوں کے ساتھ جائیں، تیاری سے جائیں، عدالت کو بتائیں، اور اگر سنی اتحاد کاؤنسل والے ہم سے کرنا چاہتے ہیں مذاکرات تو پارلیمنٹ موجود ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر صاحب موجود ہیں، ان سے بات ہو جائے گی، وہ بات کر لیں۔ یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ جناب ایک آدمی جرم میں، قومی دولت لوٹنے کے جرم میں جیل میں ہے، ابھی تک مجرم ہی میں کہہ رہا ہوں، ملزم کہہ رہا ہوں، میں مجرم نہیں کہہ رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو کلیئر کرائیں۔ نہال صاحب، ہمارے لوگ اور دنیا کے نہال صاحب آپ کو شیخ حسینہ واجد کی مثالیں دی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ جناب ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو بھی بھاگنا پڑ جائے گا، مت کریں اتنا ظلم، اس حد تک بات کو نہ لے کے جائیں کہ بہت دیر ہو جائے گی پھر۔ دیکھیے بڑا فرق ہے شیخ حسینہ واجد میں اور ہمارے لوگوں میں۔ محمد نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این نے ہمیشہ عوام کی سنی ہے، شیخ حسینہ نے نہیں سنی تھی۔ محمد نواز شریف نے پاکستان کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا، مریم نواز نے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیا، روزگار دیا، سمیڑا دیا، ہیلتھ پرائز، یہ تھوڑی ہم ان میں سے تھوڑی آپ بتا دیں جب محمد نواز شریف کا دور تھا جو یلو ٹیکسی کیا انہوں نے کسی سے پوچھ کے دیا تھا کہ تم مسلم لیگی ہو غیر مسلم لیگی ہو؟ ہم ان ڈسکرمنیشن نہیں کرتے ہیں، ہم کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرتے ہیں۔ سر وہ تو نہال بھائی عمران خان نے بھی نہیں کی نا، نہال بھائی عمران خان نے بھی تو نہیں کی نا سر، اس نے عمران خان نے بھی جب صحت کارڈ دیا تو پوچھ کے تو نہیں کیا نا سر۔ نہیں نہال صاحب سنیں نا میری بات، نہال صاحب جب وہ صحت کارڈ دے رہے تھے تو وہ پوچھتے تھے بھائی جان آپ پی ٹی آئی کے بندے ہیں آپ کو صحت کارڈ دینا ہے، آپ نون لیگ کے بندے ہیں آپ کو نہیں دینا، سب کو ہی دے رہے تھے نا، وہ بھی تو سب کو پوچھتے تھے، بالکل پوچھتے تھے۔ نہ ہم نے کبھی یلو کیب میں پوچھا، نہ موٹر وے بناتے ہوئے پوچھا کہ اے پنڈ کدھر ہے، یہ وہ کسی اور کا پنڈ تو نہیں، ہم نے تو کہا کسی کا بھی پنڈ ہو پاکستان کا ہے۔ جب ہم نے ترقیاتی کام کیا ہم نے نہیں پوچھا، جب بچوں کو اسکالرشپ دیا آپ لوگوں نے صرف وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بناتے ہوئے ضرور پوچھا شریف خاندان کے ہو؟ ہاں جی شریف خاندان کے، آجو بیٹا بیٹھ جاؤ، باقی خبردار کسی نے ضرورت کی تو یہاں پہ بیٹھنا۔ ہم نے پہاڑ سے بھی بنائے ہیں، ہم نے ہر جگہ سے بنائے ہیں۔ میری بات سنیں، یہ تاریخ ہے کہ غلام حیدر وائن سے لے کر کے کھوسا صاحب تک ہمارے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، یہ تاریخ ہے کہ جناب شاہد خاقان صاحب بھی ہمارے وزیر اعظم رہے۔ ایسی بات نہ کریں، ہم نے وزیر اعظم بھی بنائے اور وزیر اعلیٰ بھی بنائے، گورنر بھی بنائے اور صدر بھی بنائے۔ میں ذرا واپس سر 9 مئی کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں۔ حسن صاحب یہ آپ نے کنول صاحبہ کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں 4 فوٹیجز دکھا دیں اور اس کے بعد کہیں چلو جی معافی مانگ لو، اس کی پوری تحقیقات ہوں گی کہ خان صاحب کا کالر کس نے پکڑا تھا، خان صاحب کو ایبڈکٹ کس نے کیا تھا۔ کہانی پھر اگر آپ نے پکچر کھولنی ہے تو پھر ساری کھلے گی حسن صاحب۔ دیکھیں میں کنول صاحبہ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، کنول صاحبہ جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن خان صاحب نے کیا ان کی یہ بات ماننی ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ اب خان صاحب نے آج غیر مشروط معافی مانگ لی لیکن بہرحال اس کا اعلان کر دیا۔ میرا تو سوال یہ تھا اگر میں وہاں پر ہوتا ان صحافیوں کے ساتھ تو میں سوال یہ کرتا کہ جناب خان صاحب غیر مشروط معافی کیا ہوتی ہے، یا معافی ہوتی ہے یا معافی نہیں ہوتی؟ نہیں مشروط سر، غیر مشروط نہیں تو میرے خیال سے کوئی معافی نہیں، غیر مشروط نہیں سر، مشروط معافی، مشروط معاف کیجیے گا، یہ مشروط معافی کیا ہوتی ہے، یا معافی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی نا کہ جو اس پر بانی چیئرمین کو پبلک ڈومین میں آ کر معافی مانگنی پڑے گی، تو میرے خیال سے وہی بات جب انہوں نے سنی، انہوں نے دیکھا کہ جناب عدالتیں بھی ہمیں وہ ریلیف نہیں دلا سکی، میں نے انٹرنیشنل پریشر بھی ڈال دیا، اس کے باوجود میری جو ہے مشکلات ختم نہیں ہو رہی اور میں نکل نہیں پا رہا، تو شاید اسی وجہ سے انہوں نے یہ جو مشروط معافی کا ذکر کیا ہے۔ لیکن دیکھیں بہت سی چیزوں پر اور بھی ان کو معافی مانگنی چاہیے، کم از کم سوچنا چاہیے، اپنے رویہ کا تبدیل کرنا ہے تو پھر وہ حقیقی تبدیلی ہونی چاہیے۔ اب یہ حالیہ چند دن پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹویٹ کیا تھا پی ٹی آئی آفیشل سے، غدار کون، یحییٰ یا مجیب، اور اس میں جنرل عاصم منیر کی تصویر لگی تھی، جنرل یحییٰ کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی اور جنرل باجوہ کی فوٹو بھی تھی۔ تو یہ کچھ جو چیزیں ہیں یہ کر گزرے ہیں، ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے کیا ہے، تو اس کے اوپر اگر جب تک عملی طور پر تبدیلی نہیں لے کر یار آئیں گے حسن صاحب، تب تک حسن تو صاحب حالات جو ہیں اب وہ آپ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ حسن صاحب اب آپ جو ہے نا جس طرح وہ کنول صاحبہ کہہ رہی تھی نا کہ ماچس کے ساتھ یہ آگ نہیں لگتی، اب آپ نا ماچس کے ساتھ آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر پہلے کہہ چکے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ جو ہے وہ ہم آرمی چیف کے لیے نہیں کہتے تھے، وہ آلریڈی اس چیز کو بھی رول بیک کر چکے ہیں سر۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، کسی طرح ٹھنڈے ہو رہے ہیں سر۔
نہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر جبران الیاس صاحب کو اپنے جو کیے ہوئے ٹویٹس ہیں وہ ڈیلیٹ کرنے ہوں گے. عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جو انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں یا پی ٹی آئی آفیشیل سے جو ٹویٹس کر رہے ہیں یا جو فیس بک کے اوپر وہ اپنی پوسٹیں لگا رہے ہیں ان کو بھی ڈیلیٹ کرنا ہوگا اگر حالات ٹھنڈے کرنے ہیں تو. اور پھر آئندہ آنے والے دنوں میں اس قسم کے ٹویٹس کرنے سے یا اس قسم کی پوسٹیں لگانے سے اجتناب کرنا ہوگا. پھر ساتھ ہی ساتھ جو بات کر رہے ہیں نہال ہاشمی صاحب کہ جو میں بات سمجھ رہا ہوں جو میں نے چیز فیل کی ہے, دیکھیں وہ بات درست کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج اپنے بہت سے ان کارکنان کو جو مرنے مٹنے کے لیے 9 مئی اور 10 مئی کو سڑکوں پر آ گئے تھے ان کو لاوارث کر دیا, ان سے اظہار لا تعلقی کر لیا. یہ حقیقت ہے, یہ آپ سمجھیں بات. دیکھیں نا کل وہ کہتے ہیں سپوزٹلی کہ جناب کنول شوذب صاحبہ کی ایک فوٹیج تو ہے, ایک ویڈیو تو ہے جس آپ کہہ رہے تھے وہ فون سے بنی ہوئی ہے. کل وہ اگر کہہ دیں جی کہ جی کنول شوذب صاحبہ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس خاتون نے تو ایک مطلب 2 سال تقریباً جو ہے وہ سفر کیا, 1 سال کم از کم سفر کیا. وہ جو کاسٹ اس نے پے کی, جو سفر کیا, یہ اس دن کہاں کھڑی ہوں گی مجھے بتائیں. شہریار افریدی اس دن کہاں کھڑا ہوگا, علی محمد خان اس دن کہاں کھڑا ہوگا. پوچھ لیتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ایک بڑی فہرست ہے. وہ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے جب خان صاحب کہیں جی کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم سے. جی کنول صاحبہ ابھی بتا دیتی ہیں. کنول میں صاحبہ تو آپ اس کا دن کے کیا لیے ہوگا, سوچ رہا ہوں کہ یہ ان کی سٹینڈنگ کیا ہوگی. کنول صاحبہ کیا ہوگا اگر یہ ہو گیا. جی میں بات کر لوں, اب میں جواب دے دیتی ہوں. حسن صاحب اپنی پرسپیکٹیو سے کر رہے ہیں جو بھی ان کو سمجھ آ رہی ہے, لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ چاہے میں ہوں, چاہے شہریار ہو یا کوئی بھی ہو ہمارے میں سے, ہم نے اگر آئین اور قانون میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج کیا تو ہمارا جو ہو رہا ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر ہم نے قانون ہاتھ میں لیا ہے اور ہم نے وہ ریڈ لائنز کراس کی ہیں جو بطور پاکستانی شہری ہم نہیں کر سکتے, تو پھر اس کی ذمہ داری ہم عمران خان پہ نہیں ڈال سکتے. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ جو ہمارے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہاشمی صاحب کے جی عمران خان 1 سال سے عمران خان سخت ترین جیل کاٹ رہا ہے. 7 دن کے بعد وہ اپنے بمے ہلو یال یہاں سے جدہ روانہ نہیں ہو گیا, نہ اس نے وہاں جا کر اپنی کسی کہ 3 سال کے لیے وہاں مکمکا کر لیا ہے. نہیں کنول صاحبہ کم آن, یہ میں ایک منٹ سخت احتجاج کر یہ کنول صاحبہ کو بولیں کنول صاحبہ یہ محترمہ اپنی ڈومین میں رہے. کنول صاحبہ یہ ہمیشہ بدتمیزی کرتی ہیں, اسی وجہ سے نہیں, یہ انتہائی بدتمیزی ہے. ان کے پاس کو شواہد اس طرح کی بات کرنے کی انتہائی گھٹیا, اور یہ مینٹلٹی عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی. کنول صاحبہ ایک منٹ اپنے جیسے دوسروں کو سمجھتی ہے. کنول صاحبہ یہ دس واز اے بلو دا بیلٹ ریمارک, پلیز ڈونٹ سے دیٹ. یہ غلط بات ہے, یہ بلو دا بیلٹ نہیں ہے, دس از اے فیکٹ. کوئی رشتہ نہیں خاندان کے آپ اس طرح سے میں نے ایک جھوٹ کو سچ بتا رہی ہیں آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے. آپ خاموشی اختیار کریں, آپ کو نہال صاحب ایک منٹ, نہال صاحب خاموشی اختیار کریں. نہال صاحب ایک آپ خاموشی اختیار نہال صاحب ایک منٹ, آپ خاموشی. نہال صاحب ایک تمیز عورت ہے آپ, ایک منٹ. کسی بھی عورت پہ آپ کسی بھی خاندان پہ الزام لگاتی ہیں. نہیں نہال صاحب چاہیے آپ کو ڈوب مرنا چاہیے. نہیں نہال صاحب ایک منٹ, نہال صاحب ایک منٹ, نہال صاحب ایک عمران خان اپنے نہ ورکرز کو چھوڑ کے بھاگے نہ اپنی پارٹی چھوڑ کے بھاگے. نہال صاحب کنول صاحب ایک منٹ جی, ایک منٹ پلیز ہولڈ آن جی, hold on, تو بتائیں hold on, کس کا ہوا ہے, کس سے ہوا ہے. hold on please, hold on everyone, ایک منٹ جی, ایک منٹ ٹھہرے. اور ایک پی ٹی آئی تو دونوں کو الگ الگ ٹائم دے رہے ہیں اور مجھے آپ دے رہے ہیں 25%. نہیں میں کنول صاحب لیٹ می کمپلیٹ. کنول صاحب آپ listen to my question first. ایک منٹ نہال صاحب ایک منٹ, نہال صاحب ایک منٹ, نہال صاحب ایک منٹ, please everyone hold on. کنول صاحبہ کس سے ہوا ہے, ایک منٹ نہال صاحب ایک منٹ, let me talk to her. کنول صاحبہ جو آپ نے ریمارک دیا ہے this is unfounded, this is not factual. یہ آپ نے غلط ریمارک دیا ہے کسی کے بارے میں کہ جی اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ پیش کر کے, پلیز یہ بہت بلو دا بیلٹ بات تھی, بالکل غلط. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سبسٹنس نہیں ہے اس بات کا, آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اس بات. کیا شاہی خاندان میں تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی نا جی. سوری دوبارہ کیا فرمایا؟ اس کے بعد کدھر ہوئی ہے شادی؟ بیٹے سے ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ تو ہوئی ہے نا, ڈاکٹر صاحب کے بیٹے سے تو آج بھی قائم ہے. آپ شہر سے ہیں نا, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کدھر ہوئی ہے, پوچھے نا یہ آن ریکارڈ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو میں معذرت کر لوں گی, لیکن مجھے تو یہ فیکٹس پتہ ہے کہ ایسے ہوا ہے. اب آپ اگلی بات سن لیجئے. یہ کہہ رہی جی یہاں سے چھوڑ کے بھاگ گئے. منصور یار یا تو ان کو ہٹاؤ یا میں آپ کا پروگرام. نہیں نہال صاحب میں ایک, اچھا جی آگے listen to me. یہ خاتون
तौहीन है। इल्जाम वाली कौन सी अगर बात ये है? खातून है तो खातून की तौहीन इल्जाम है। लगाने वाली कौन सी एक बात मिनट है? जी, एक मिनट। मैंने ये तो नहीं कहा कि लेट्स कोई गो इधर हेड, नहीं केस हम लोग बन मेरी गया है। बात सुने जी। मैंने पे कोई और बात तौहीन है नहीं कि किया। लिसन टू मी, ये टॉपिक मैं इधर ही बंद कर रहा हूं, मैं रिश्तेदारी इस पे करना कोई मजीद तौहीन बात होती नहीं करना है। चाहता। कवल साहबा, आई डोंट वांट, ये बहुत पर्सनल बात है, ये मेरे ख्याल में बिलो द बेल्ट है। आप लेट्स कम बैक टू नाइन्थ में, हम उसके बारे में बात कर रहे थे, उसी के बारे में लेट्स नहीं सर, ऐसे कैसे कम बैक कर दें मंसूर नहीं, भाई? आपको मंसूर हसन भाई क्यों मंसूर इतनी भाई, प्रॉब्लम मैं हो रही बात- है? एक देखिए मिनट, किस हौसला तरह करो। इनको बोलो इज्जत की सबूत बात दे। हो। अच्छा, ऐसे नहीं, कैसे हर हो सकता पाकिस्तान की है? शरीक हम इन इज्जत पे है। दावा करेंगे, मैं इस हम टाइम इन पे बुशरा दावा बेगम के बारे करेंगे, में she कभी has below to the belt prove बात it। नहीं करूंगा। आप किशोर के किसी बारे पे में बात इल्जाम करूंगा, लगा देती, आपके she बारे has में to तो below the prove it। belt बात करेंगे, मैं उसको भी मैंने कवर नहीं below the करूंगा। belt आप किसी तो मौजूद बात खानदान के बारे में इस तरह की बातें क्या करते है? हैं। इज्जत थोड़ी उछाली है। ना किसके साथ लड़के का नाम रिश्तेदारी मालूम, हुई ना है? आप लड़की बताएं का मुझे। नाम मालूम, आप किसी के खानदान के बारे में इस आप तरह नाम की बताएं, बातें लड़की करती के हैं। नाम बताएं, आप अपने आप को बंदे का खातून बताएं, कहलाती जिसका हैं, family उसका नाम आप अपने बताएं। आप को Otherwise पार्लियामेंटेरियन तो मत कहलाती हैं। कवल साहबा, शर्म आनी चाहिए कवल आपको। साहबा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस बात को वापस ले लीजिए। मेरे ख्याल में ये बहुत बिलो द बेल्ट थी। दिस कुड एक्चुअली क्रिएट लीगल प्रॉब्लम्स फॉर भी यू। मांगेंगी ये लीगल प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो चलें जाएंगी। जी, मैं आप अपनी वापस- बात प्रॉब्लम वापस होगी लेती इनके हूँ, लिए। लेकिन ये आपका बात तो शुक्रिया। ऑन रिकॉर्ड है ना। आप- मैं अपनी बात भी वापस मांगेगी, लेती हूँ, ये लेकिन माफी बात मांगे, ऑन रिकॉर्ड है ऐसे कि नहीं पूरा होगा। खानदान जता ये गया या नहीं माफी गया। मांगे, माफी आप अब माफी। खामोश हो जाएं। एक मिनट निहाल साहब, माफी निहाल साहब उनकी चाहिए, बात सुन मंसूर लीजिए। बात करने वरना मैं इसको एविडेंस बना के निहाल इस साहब- प्रोग्राम को केस फाइल करूंगा। निहाल साहब एक मिनट उनकी बात सुन लीजिए। वो अपनी बात वापस ले चुकी है, उन्होंने कहा है मैं अपनी बात वापस ले रही हूं, उन्होंने कह दिया। ये आगे चलें, अब इससे आगे चलें मेरे आगे। ख्याल- अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि एक हफ्ते के बाद क्या पूरा खानदान नहीं, जदा माफी गया मांगे अपने मंसूर भाई, सारे इससे आगे लोगों को बात यहाँ नहीं छोड़ होगी। के? इससे अपनी कम पे पार्टी बात को नहीं होगी। छोड़ नहीं, के, नहीं, आप किसी अपनी खातून पार्टी पे को बोहतान पूरी लगा को रही हो और यहाँ आप छोड़ गली के। में अल्फाज कवल बात साहबा- कर उसके रही हो। बाद आप मुझे बताएं, कवल साहबा- 4 साल मंसूर- लंदन में कौन रहे हैं? कवल आप साहबा- बातें कर रहे हैं कि कवल इमरान साहबा, खान वो- को इससे छोड़ के सबको पहले डिसोन माफी कर मांगने दिया। चाहिए। नहीं, मैं एक मिनट जी। मंसूर इससे नीचे नहीं मंसूर होगी। साहब, निहाल भाई, इस मुझे तरह बात ये करने one sided दो। हो गया ना। माफी ये मांगेगी तो on one sided record। है। निहाल इसी साहब प्रोग्राम मुझे में- कवल साहिबा से बात तो करने देना। आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू, मुझे बात तो करने दें। कवल साहिबा, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप एक आपने अपनी बात वापस ले लिए, इस पे अपॉलोजाइज कर लीजिए। ये बहुत बहुत ही बिलो द बेल्ट बात थी। मेरी मैंने रिक्वेस्ट है। पहले ही कह दिया कि अगर ये बात फैक्चुअल नहीं है तो मैं इस पे अपोलोजाइज करने थैंक को यू तैयार सो हूं। मच, आप बहुत मुझे कहा शुक्रिया, बात खत्म बहुत हो गई। शुक्रिया आपका कवल अगर साहबा, आप आपका बात शुक्रिया, वापस ले लें। आपका शुक्रिया नहीं, कवल ये साहब, आपका बड़ेपन की निशानी है। तो मैंने तो apology वो बना बात कर दिया पहले तो ठीक है, वापस ले गलती ली। मैं इंसान से अब होती है। आपको फैक्ट्स स्ट्रेट कर रही हूँ। क्या ये जी। बात ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि क्या मोहतरम जो नवाज शरीफ साहब है वो बमे अहलोयाल जद्दा तशरीफ ले जी गए थे, पूरी बिल्कुल गए पार्टी को थे। यहीं ये छोड़ आपकी गए बात थे। दुरुस्त है। ठीक है। उसके बाद अब 4 साल लंदन में रहे और ये मेरे भाई निहाल हाशमी साहब जो बहुत जज्बाती हैं, ये गए तो उन्होंने इनके साथ कोई खास मोहब्बत का सलूक नहीं किया। 4 साल बाद स्पेशल अरेंजमेंट के बाद नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं। अच्छा। और अगर अब ये भी गलत है तो करेक्ट कर दें कि अभी 2 दिन पहले हमने उनका रिजाइन फिर देखा है कि सदारत भी छोड़े अपनी मुस्लिम कवल लीग साहिबा, नून की। वो भी फेक तो है, मुझे खुदा जरा के ये लिए, बता वो दीजिए, फेक है, वो एक फेक साल- है। चलो, वो भी कवल फेक है, साहिबा, मैं वो इसलिए कह रही हूं फेक ना है। कि फेक सारा कुछ तो आजकल यहीं से आ रहा है। कवल ये साहिबा, बता वो दीजिए फेक मुझे है, ना करें ना कि इसको। 1 साल से इमरान खान सख्त तरीन जेल काट रहे हैं, अपने लोगों को ओन कर रहे हैं। हम में से कोई भाग नहीं रहा। ठीक। जिन्होंने छोड़ के जाना था वो छोड़ के जा चुके हैं। चलें। जिन्होंने लाइंस क्रॉस चोर, करी थी वो देसी सभी में मुर्गी, जाके बैठ गए हैं। फ्रिज, मैं एक मिनट टेलीविजन, एयर कंडीशन, ये बदतरीन जेल मंसूर होता साहब, है। मुझे एक एक्सरसाइज सिर्फ मुझे अब जरा आगे आगे मैं चलूं मंसूर जी। साहब, जेल हम जैसे लोग आप- काटते हैं, ये निहाल नहीं साहब, देसी आप मुर्गी जरा खा के ब्रेक नहीं लगाइए ना। काटनी। कवल साहिबा, आपने टाइम अपना कंज्यूम कर लिया था। मैं निहाल साहब से पार्टी पूछूंगा। एस्टेब्लिश है, निहाल इसका साहब, मेरा नाम टाइम तो आप PTI सबने यू होना consume कर चाहिए। लिया है। ये तो 3 वर्सेस 1 हो गया नहीं, कवल साहब, मंसूर आप- साहब, ये मेरा 3 कायद वर्सेस 1 नहीं, मेरा कवल कायद साहब, 2 साल जबरी जेल में रहा I है। really पाकिस्तान का protest. वजीर आजम 2 साल जबरी निहाल जेल साहब, में एक रहा मिनट है। ठहरे। पाकिस्तान के राज अफसानी बात के में नहीं बोल रही। निहाल साहब, निहाल साहब ठहरे ना। निहाल साहब, एक मिनट। निहाल साहब, एक I really मिनट। protest. निहाल साहब, एक मिनट। कवल साहिबा की बात तो पूरी हो लेने दें। कवल साहिबा, मैंने आपको पूरा मौका दिया। ये इस आपने तरह नहीं करना इस तरह- चाहिए इनको। इस तरह- मैंने इनकी बात में नहीं बोला, नहीं, इन्होंने वो आप- बोल रहे हैं। कवल साहिबा, अब आपने अगर भी तो एक पार्टी छोड़ के controversial वापस आ remark रहे हैं दे तो दिया इस ना। तरीके से इनकी वफादारियां नहीं साबित होती। कवल साहबा, आपने कंट्रोवर्शियल रिमार्क दे दिया, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। बात ही हमारा टाइम उधर जाया हो गया। अब मुझे निहाल हाशमी भाई साहब से भी मैंने बात करनी है। कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स वापस ले लिए। बस उसके हो बाद गया भी ना, उनकी बात टाइम तो पूरी चला चल गया ना रही है। मेरा। इधर से हसन साहब चल रहे हैं। मैं- जो फैक्ट्स हैं उसमें 3 साइडेड अटैक हो रहा है। मैं सिर्फ एक मैंने नाम 3 लूंगी। sided नहीं, ऐसी मुझे बात। सिर्फ रियासत और आप सब ये सवाल का जवाब दीजिए जी। कि अगर
اگر محترمہ منزہ حسن صاحبہ کی بھی ویڈیو یا ٹویٹ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر سے ملتی ہے تو وہ آج تحریک استقلال جوائن کرنے کے بعد استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنے کے بعد ایم این اے بن جاتی ہیں اور باقی سارے زیر اعتاب رہتے ہیں. یہ کیا ایک ریاست اور دو دستور ہوتے ہیں؟ ٹھیک مجھے مجھے اب بریک لینی ہے جی. اوکے, مجھے اب بریک لینی ہے. کنول شوذب صاحبہ, نہال ہاشمی صاحب, حسن ایوب صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام میں ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد یہ جو 9 مئی کے حوالے سے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات ہو رہی ہے, 9 مئی کے حوالے سے آئی جی پنجاب کا میں نے انٹرویو کیا تھا,
انہوں نے کیا کہا ہے 9 مئی کے حوالے سے وہ پورشن آپ کو دکھاتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دی جائے اور یہ پروف کر دیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس میں شامل تھے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا آج سے چند دن پہلے میں نے انٹرویو کیا اور 9 مئی کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی. سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے یا نہیں ہے, اس سارے معاملے پہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے, سنیے گا. لاہور کے بارے میں بات کریں. جی اب لاہور پہ آ جاتے ہیں. لاہور کے کہتے ہیں جی روکا کیوں نہیں ہے. پہلا احتجاج ہے جس پہ اس بات پہ ناراضگی ہے کہ ہمیں روکا کیوں نہیں گیا. روکا ہر جگہ گیا. لاہور میں اس وقت ہائی کورٹ میں تھا, جب نکلا تو پتہ چلا میں کوئی ایسا علم نہیں تھا کہ کوئی ایسی گرفتاری ہے یا نہیں ہے یا کوئی ایسی کانسپریسی, کچھ ایسے تھا ہی نہیں. پتہ چلا گرفتاری ہوئی ہے. لوگ لبرٹی چوک پہ اکٹھے ہوتے تھے پہلے بھی. ہماری اے ایس پی صاحبہ وہاں گئیں اور انہوں نے دیکھا وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. ایس پی صاحبہ بھی خاتون تھی, وہ بھی وہاں گئیں, اکٹھے ہونے دیا لوگوں کو. اس کے بعد جب لوگوں کی تعداد سویل ہوئی, بڑھی, تو کچھ لوگ کور کمانڈر خواتین ہاؤس کے باہر پہنچ چکی تھیں. اچھا. انہوں نے اس کی پوری میری ایک ویڈیو ہے 12 منٹ کی. اچھا. ایک ٹائم کے ساتھ میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا, وہ آپ اپنے میں شامل کر لیجئے گا. آپ تھوڑا سا ہمیں ویسے بھی گائیڈ جی بتاتے ہیں آپ کو. اس کے اندر جب وہاں لوگ اکٹھے ہو کے چلتے ہیں 9 مئی کو, تو یہ پولیس کو جب اس سے پہلے تھا تو آپ کو شاید یاد ہو ہماری کوئی 100 سے زیادہ گاڑی کو ڈیمیج اس سے پہلے بھی کیا جا چکا تھا. چل رہی تھی یہ گاڑیوں کو آگ لگانا. یہ جو کنال بینک کے اوپر زمان پارک ہے, اس کے اوپر بہت دنیا بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ خیال کیا گیا کہ اس جگہ کو اب کلیئر کرا لیا جائے کیونکہ لوگوں کی دشواری ہے, گزرنے میں بھی رکاوٹ ہے. مین شارع ہے, مین شارع آپ کی کنال کی بلاکڈ ہے. ہماری فورس آ رہی ہے, انہوں نے وہاں پہ موو کی. ڈی آئی جی علی ناصر رضوی جو آئی جی اسلام آباد ہیں وہ وہاں چلے گئے اپنی فورس کو لے کے. دوسرا ہوا کہ احتجاج میں ہوتا یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں, شہر کے آنے جانے والے راستے بلاک ہوتے ہیں. تو موٹر وے سے جو اتر رہا ہے, جو دوسری جگہ سے اتر رہا ہے, ادھر نے فورس کو بھیجا. لاہور پولیس کا کہا جاتا ہے 30,000 نفریوں کی ادھر چلی جاتی ہے. 30,000 میں سے نفری بہت ساری اسٹیٹک اسٹیبلشمنٹس پہ لگی ہوتی ہے. بہت ساری انویسٹیگیشن کا سٹاف ہوتا ہے. بہت سارا جو ہوتا ہے تھانوں میں ہوتا ہے, جس کو 5-5 10-10 اس ٹائم پہ کام کر ہوتا ہے, مختلف پوائنٹس کے اوپر ہوتے ہیں. ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً کوئی 700-800 سٹاف ایک دم اللہ نہ کرے ایسی ایمرجنسی ہو اس کے لیے اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ زمان پاک میں, اور امیڈیٹلی جو ایس ایچ اوز موجود تھے ان کے ساتھ ہم نے ان کو مختلف اسٹیٹک پوائنٹس کے اوپر جہاں پہ ہمیں تھا کہ رکاوٹ ہو جائے گی شہر کے رستوں پہ, وہاں بھجوا دیا. ان دا مین ٹائم یہ جو کراؤڈ سویل ہوا, وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ آرمی ہاؤس کی طرف چلنا ہے. اچھا. جب یہ وہاں پہ چلے تو فوراً وائرلیس چلی. اس وقت نفری تھی لبرٹی میں, لبرٹی میں نفری آ چکی ہے, کھڑے ہیں بڑے آرام سے کھڑے ہیں. اچھا. وہاں سے فوری طور پہ سی سی پی او صاحب نے ان کو کہا کہ آپ ایس پی کینٹ اویس کو بھیجیں شیر پا برج پہ ان کو روکیں. اچھا. اور جو ایس ایچ او ڈی ایس پی تھے ان کو کہا سرور روڈ کو اس کے پیچھے آ جاؤ. اور آگے جو ہمارا نہیں خیال تھا کہ یہ سب کچھ کرنے کا موڈ ہے, لہٰذا ہم نے اپنے بندے وہاں سے اویس کو شیر پا برج پہ. اس کے بعد یہ وہاں سے چلنا شروع ہوتے ہیں 4-4:15 کے قریب, اور ٹائمنگ ساری سیف سٹی کے کیمراز میں ہے. جب یہ شیرپو کراس کرتے ہیں, اویس اور اس کے 20 بندے تھے, ان کو یہ رون کے گزر جاتے ہیں. اچھا جب یہ پہنچتے ہیں ایس ایچ او موجود ہے, انہیں روکا نہیں جاتا, روکا جاتا ہے, ویڈیوز موجود ہیں, دھکیل کے نکل جاتے ہیں یہ لوگ. اچھا میں تو آپ کی نفری کتنی کھڑی ہوئی تھی؟ ہماری ایک ریزرو تھی پوری وہاں پہ, 20 بندوں کی ریزرو تھی. 20 بندے ہم نے پیچھے بھیجے کیونکہ مین ہماری نفری کم نہیں تھے آپ کے خیال؟ جی میں یہی کہتا ہوں نا کہ ہم نے تو ساری کی ساری نفری لگائی ہوئی ہے موٹر وے پہ, داخلی رستوں کے اوپر, ملتان روڈ کے اوپر اور زمان پارک کے اوپر. اچھا. اور یہ تمام چیزیں ویڈیو میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. پرپیچول ریکارڈ ہم نے سیو بھی کر لیا. اچھا. اگلے 100 سال بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں. خواتین کے حوالے سے ہی مثال کے طور پہ صنم جاوید کا کیس اٹھا کے دیکھیں, عالیہ حمزہ کا کیس اٹھا کے دیکھیں. آپ ان کو لاہور سے پکڑتے ہیں لیکن ان کے کیسز آپ نے میاں والی میں بھی کھولے ہوئے, گجرانوالہ میں بھی کھولے ہوئے. صنم جاوید کو تو آپ نے پورا پنجاب گھما کے رکھا. جی اس کے میں جواب دیتا ہوں آپ کو. ایک ہوتی ہے کانسپریسی 34 کرمنل کانسپریسی, ایک ہوتی ہے کامن انٹینشن, ایک ہوتی ہے آپ کو کنسپائر کرتے ہیں بہت سارے لوگ مل کے. وہ میں یہاں بیٹھ کے ہم 4 بندے کنسپائر کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم ایک, ہماری انٹینشن ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ 50 جگہوں پہ بلوا کروائیں گے, یا اللہ نہ کرے کوئی اور ہنگامہ کر شیشے توڑائیں گے, بلاسٹ کرائیں گے. وہ ہر جگہ کیس رجسٹر ہوگا, ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر 40 جگہوں پہ ہم نے کر لیا اکٹھا, اچھا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہ بیسکلی ہر ضلع کی, میں اور آپ کر رہے ہیں, ہر ضلع کی عدالت میں جو وہ جاتی رہے گی. جی ایسا ہی ہوگا. اگر دیکھیے میں یہاں بیٹھ کے, ہم بیٹھ کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ منصور نامی بندے جتنے ہم نے مار دینے آج,
اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے نہ کریں. نہیں نا آپ نے پہلے اچھا اب یہ جو 40 بندے ہم 40 سے 36 ضلعوں میں ہم واردات کر دیتے ہیں. ہاں اب وہ کیا یہاں بیٹھ کے اس نے کرائی ہے کہ وہ 36 کے 36 ضلعوں میں اس کی انٹینشن نہیں آئے گی؟ ٹھیک آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ٹھیک آئے گی نا. وہ اس حساب سے چلتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ریلیجیس پارٹی ہے. نہیں صنم جاوید کا آگے چلے جی، میں ایک جی، ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے لیتے ہیں نا کہ صنم جاوید کو پورے پنجاب میں گھمانے کی ریزن کیا تھی؟ میں آپ کو یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر کسی کا بھی جگہ جگہ پہ اس کی انٹینشن آ رہی ہے کسی چیز کے اندر اس کو ہم وہاں پہ لے کے جائیں گے کہ نہیں لے کے انٹینشن سے جائیں کیا گے؟ مراد ہے؟ انٹینشن مثال کے طور پہ ہم یہاں 2 بندے بیٹھے پلان کر رہے ہیں. صنم جاوید چلے میں وہ ایگزامپل رکھتا ہوں. صنم جاوید کہتی ہے نکلو عمران خان کی خاطر احتجاج کرو. اب یہ تو پورے پاکستان میں جہاں جہاں صنم جاوید کی اس کال کے اوپر لوگ نکل آئے تو دیکھا بھائی صنم جاوید جو ہے نا پورے پاکستان میں اگر یہ ہر ثابت عدالت کرنے میں میں عدالت میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ تمام لوگ جو کہ نکلو اس کال کے اوپر ہیں ٹھیک ہے. وہ ایک نکلو اس کال کے اوپر اور جا کے چندہ دے دو کسی خیراتی ادارے میں ٹھیک ہے. یا نکلو اس جگہ کے اوپر اور اس کے بعد پتہ چلے کہ ہر جگہ ایک ہی طرح کے پیٹرول پمپ ایک ہی طرح کی چیزیں یوز ہوئی ہیں اور اس کے بعد پتہ چلے کہ ان لوگوں نے مل کے یہ کام کروایا ہے تو اس کو صرف ایک ہی ضلع میں بلایا جائے کہ ہر ضلع میں. جو میں نے آپ کو پہلے ایک نان پولیٹیکل یا اس میں پولیٹیکل نہیں تھا کہ مثال دی کہ ہم نے قتل کرنے بندے یہاں بیٹھ کے اور 10 جگہوں پہ یا 20 جگہوں پہ کرائیں گے تو صرف ایک ضلع میں اس کو فارغ کر دیں گے باقی جرم نہیں ہوا. صنم جاوید کے اوپر کیا الزامات ہیں مجھے بتائیے؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ تمام چیزیں ہم نے عدالت میں ثابت کی ہیں بھیجی ہیں. اسی بیسس پہ ان کی ضمانتیں خارج ہوتی رہی ہیں نا ورنہ ہمارے پاس تو 7-7 6-6 دن کا ریمانڈ رہا ہے. نہیں لیکن وہ خارج بھی کس طرح ہوتی رہی ہیں کہ وہ ایک سے اس کو رہائی ملتی تھی آپ دوسرے میں گرفتار کرتے سر جی دوسرے سے ملتی تھی تیسرے میں ریکویسٹ گرفتار یہی ہے کرتے نا میں نے آپ کو عرض کیا اگر 30 40 25 15 جگہوں پہ میں اور آپ مل کے جرم کروائیں گے تو 15 جگہوں پہ اس کی طلبی کرائی جائے گی کہ ایک جگہ پہ کر کے فارغ کر دیں گے. لیکن یہ تب آپ کریں نا جتنی دیر وہ گرفتار ہے آپ اس کو ایک کورٹ سے جیسی رہائی ملتی ہے اس کی دوسری ایف آئی آر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. دیکھیے اگر ایف آئی اے نے کسی چیز میں گرفتار کیا ہے اگر ان کا کوئی پوسٹ ایسی ایف آئی اے کے پاس ہے یا کسی اور صوبے کے پاس ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے وہ اسی میں گرفتار کریں گے نا. مثال کے طور پر پرویز لائی صاحب کی اگر کسی اور جگہ سے نکل کی ہوئی ہے اینٹی کرپشن میں تو اسی اور عدالت میں کیا ہے. ایف آئی اے میں بھی تو ہوا ہے نا اس کا میرا سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے تو اپنے جرم کی ایک ایک جگہ پہ ان کی طلبی کروانی ہے. اب اس میں دو ایک بحث ہے کہ ایک جگہ پہ گرفتار کر رہے ہیں ساری گرفتاری سمجھی جائے یا الگ الگ ہم نے انٹروگیشن کرنی ہے یہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میکنزم تو پھر اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ ان آرگینک طریقے سے ہو رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی یار بندہ نہیں جان دینا اسی اس کو. بندے چلے گئے نا جب عدالت نے کہا تو بندے چلے گئے. آپ کے خیال میں عدالت کے کہنے پہ گئے ہیں؟ میرے 100% یقین ہے کہ عدالت کے کہنے پہ گئے. لیکن یہ میرا 100% یقین ہے کہ ہم نے بہت سارے بندے پکڑے جن کا ہم نے ریمانڈ طلب کیا اور عدالت نے ڈسچارج کیا ہم نے ادھر ہی رہا کر دیے. ٹھیک عدالت کے بغیر تو میرے خیال سے وہ رہا نہیں ہوئی. آپ مجھے ایک بات بتائیے نا کہ یہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ صنم جاوید کا اگر ہم ایک دوبارہ عالیہ حمزہ کے ساتھ بھی ہوا ہے اور بھی خواتین کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ کیس وہ ان کو رہائی ملتی تھی سارا روپکار وغیرہ سب کچھ ایشو ہو جاتا تھا وہ جیسے ہی کوٹ لکھپت جیل سے باہر نکلتی تھیں تو سامنے پولیس کا ڈالا پہلے تیار کھڑا ہوتا تھا کہ چلو جناب اگلے کیس یہی میں آپ اس کو 6 گھنٹے تک کا 1 دن تک کا ٹائم نہیں دیتے تھے کہ نہیں دیکھیے اگر کیا چیک کر لیں کہ بھائی کسی اور میں اس کی گرفتاری مطلوب ہے یا نہیں ہے. کیوں مطلوب نہیں تھی؟ ہم نے پوری کیس فائل تیار کی ہوتی ہے تو عدالت ہمیں ریمانڈ دیتی تھی نا. ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیے آپ تو دیکھ رہے ہیں کیونکہ گرفتار کر لیا. اگر ہمیں ریمانڈ ملتا تھا یا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا تھا وہ پولیس کا نہیں ہوتا وہ عدالت جوڈیشل ریمانڈ دیتی ہے. تو عدالت سے پوچھیے نا کہ اس کو نہیں دینا چاہیے تو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تم نے دوبارہ نہیں پوچھنا کسی کو جس نے جو مرضی کرے. ناظرین آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام سے اب تک اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.